ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب. وزارت پیٹرولیم کے مطابق بجٹ میں پیٹرولیم لیوی بڑھانے سے قیمتوں میں اضافے کا تاثر غلط ہے. ذرائع کے مطابق وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ لیوی میں اضافہ IMF معاہدے کے باعث ضروری تھا، تاہم اس کا فوری اطلاق ضروری نہیں ہے. یہ تاثر غلط ہے کہ حکومت نے 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات میں 10 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے. حکومت کو عوام کی مشکلات اور مہنگائی کا احساس ہے. پہلا ہدف عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے. DGISPR نے 9 مئی کے واقعے کو پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش قرار دے دیا. ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی سانحے کے ذمہ داروں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت 102 شرپسندوں کے خلاف ٹرائل جاری ہے اور جاری رہے گا. فوج نے روایت کے مطابق خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا ہے. انہوں نے بتایا کہ 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف کارروائی مکمل کی جا چکی ہے اور تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہیں. فوج میں جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھائی جاتی ہے. تحقیقات سے ثابت ہوا اس واقعے کی کئی ماہ سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی. جو کام دشمن 75 سالوں میں نہ کر سکے وہ مٹھی بھر لوگوں کی سہولت کاروں نے کر دکھایا. DGISPR کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں. پہلے سے قائم فوجی عدالتوں میں 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے. سول کورٹس نے ان شرپسندوں کا کیس ملٹری کورٹس کو منتقل کیا. تمام ذمہ داروں کو آئین پاکستان کے تحت سزائیں دی جائیں گی. حزب اللہ نے لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا. حزب اللہ کے مطابق لبنان کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی ڈرون کو نشانہ بنایا گیا. اس ڈرون میں جدید کیمرے نصب تھے. مذکورہ ڈرون کی تصویر جاری کرتے ہوئے حزب اللہ کا دعویٰ تھا کہ اسرائیل کی جانب سے کسی بھی قسم کے اقدام کا بھرپور جواب دیا جائے گا. لبنان کی فضائی حدود کا تحفظ یقینی بنائیں گے. عراق سیکیورٹی فورسز کارروائی سے داعش کے 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. عراق سیکیورٹی فورسز کے اعلامیے کے مطابق بغداد کے نواح میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی. دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے دوران داعش کے 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. سیکیورٹی فورسز کے مطابق عراق کے عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنے کے لیے دہشت گردوں کا صفایا ضروری ہے. عراق میں دوبارہ دہشت گرد تنظیموں کو مضبوط نہیں ہونے دیا جائے گا. امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر ویتنام کے شہر دانانگ پہنچ گیا. امریکہ اور ویتنام کے درمیان طویل جنگ ختم ہوئے کئی سال گزر گئے. اب دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور تصویراتی تعلقات کو فروغ دیا جا رہا ہے. ویتنام امریکہ پارٹنرشپ کے 10 سال پورے ہونے کا جشن منایا جا رہا ہے. رونلڈ ریگن نامی امریکی کیریئر پر 5000 امریکی سیلرز موجود ہیں. امریکی بحری بیڑا انڈو پیسفک ریجن میں تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے موجود ہے. اس کے ساتھ کروز میزائل سے لیس 2 معاون جہاز بھی موجود ہیں. جہاز کے کمانڈنگ افسر کیپٹن ڈیرل کارڈون کے مطابق دونوں ملکوں میں تجارتی تعاون کو بڑھایا جا رہا ہے. ساتھ ہی چین کی سرگرمیوں پر بھی نظر ہے، جبکہ ویتنام کے اکنامک زون میں چین کے جہاز کئی ہفتے تک مچھلی کا شکار کرتے رہے تھے. چین کے مطابق ویتنام، فلپائن اور ملائیشیا کا اکنامک زون تجارتی اور تصویراتی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. سوڈان میں متحارب گروپ میں شدید لڑائی جاری ہے. ریپڈ سپورٹ فورس نے خرطوم کے پولیس ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا. خرطوم کے جنوب میں دونوں متحارب گروپ ایک دوسرے پر شدید حملے کر رہے ہیں. حالیہ جھڑپ میں آرٹلری فائر کے ساتھ فضائی حملے بھی کیے جا رہے ہیں. ریپڈ سپورٹ فورس کا دعویٰ ہے کہ اس نے سرکاری فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے خرطوم کے پولیس ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا ہے. اس کے فوجی مزید اہم مقامات کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں. سوڈان میں جاری خانہ جنگی کو 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جس میں فریقین کے ساتھ عوام کا بھی شدید جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خانہ جنگی نہ کرنے پر نجی ملیشیا ویگنر گروپ کا شکریہ ادا کیا. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خانہ جنگی نہ کرنے پر نجی ملیشیا ویگنر گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ویگنر گروپ کو اندھیرے میں رکھ کر اپنے ہی مسلح بھائیوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. قوم سے خطاب کرتے ہوئے ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ اس لیے انہوں نے شروع میں ہی براہ راست احکامات دے دیے تھے. قوم سے خطاب کرتے ہوئے ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ اس لیے انہوں نے شروع میں ہی براہ راست احکامات دے دیے تھے کہ خون ریزی سے اجتناب برتا جائے.
ان کا کہنا تھا کہ ویگنر گروپ میں شامل اہلکار وزارت دفاع یا کسی اور ادارے میں شامل ہو جائیں یا ملازمت چھوڑ دیں۔ جو بیلاروس جانا چاہتا ہے اسے ملک چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ صدر پیوٹن نے مزید کہا کہ ویگنر گروپ کے زیادہ تر کمانڈر اور فائٹرز روسی محب وطن ہیں۔ ویگنر گروپ نے میدان جنگ میں جرأت دکھائی اور ڈونباس کو آزاد کرایا۔ تفصیلات آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔